انیس صاحب، اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ضمنی معاہدہ یا رائڈر ایڈ کیا جا سکتا ہے جسے ایف آئی بی فیملی انکم بینیفٹ کہتے ہیں۔ کائنڈلی اس ایف آئی بی کو مکمل طور پر ایکسپلین کر دیں کہ جو بھی شخص یہ ویڈیو دیکھے اس کے ذہن میں ایف آئی بی کے متعلق کوئی بھی سوال نہ رہ جائے۔ ایاز صاحب، ایف آئی بی اسٹینڈس فار فیملی انکم بینیفٹ، صحیح، یعنی خاندانی آمدنی کا ایک ضمنی معاہدہ، ٹھیک ہے، ایک اسٹریم آف انکم کو جنریٹ کرنا اس رائڈر کا مقصد ہے، اچھا، اور خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو اپنی فیملی کے کفیل ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری ڈیتھ کے بعد یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے، یعنی ان کی جو سیلری ہے یا جو ان کی انکم ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کی فیملی کو ملتی رہے، اچھا، وہ ایف آئی بی کے رائڈر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صحیح، ایف آئی بی کا ضمنی معاہدہ انڈومنٹ پلان میں شامل کیا جا سکتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے، اور اس کو آپ کسٹمائزلی ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ رائڈر آپ کو کوریج پرووائڈ کرتا ہے ان کیس آف ڈیتھ، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں اگر انتقال ہوتا ہے تو ریمیننگ ٹرم، یعنی جتنی مدت کا آپ نے معاہدہ شامل کیا ہے اتنی مدت تک آپ کی فیملی کو ریگولر انکم ملتی رہتی ہے اینول بیسس پہ، اچھا، جو کہ فیملی کے لیے ایک پیس آف مائنڈ کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ جو ہم نے تحفظات ڈیتھ کی صورت میں دینے ہیں وہ تو دینے ہیں، لیکن ایف آئی بی کے تحت خاندان کو ایک اسٹریم آف انکم جو ہے وہ ملتی رہتی ہے اس معاہدے کی مدت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب اس معاہدے کی مدت کو بھی آپ کسٹمائزلی ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا 20 سال کا منصوبہ ہے تو آپ اس کو اپنے پلان کے ساتھ 20 سال تک جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ اس کو ابتدائی 10 سال کے لیے شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاسبل ہے۔ اس کا جو ریٹ ہے وہ ایج کے حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناظرین کو آپ ریٹ دکھا سکتے ہیں سکرین پہ ایف آئی بی کا، ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایف آئی بی کا ریٹ بھی جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، صحیح، اور یہ واحد ایک رائڈر ہے جس کا ریٹرن آپ کو بونس کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بونس کا کیا نام ہے؟ کیا؟ اس کا نام ہے اسپیشل ٹرمینل بونس۔ اچھا، اسپیشل ٹرمینل بونس صرف ان پالیسی ہولڈرز کو دیا جاتا ہے جن کی پالیسی میں 10 سال یا 10 سال سے زیادہ عرصے تک ایف آئی بی کا رائڈر شامل ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو موجودہ ریٹ ہے بونس کا وہ 60 روپے فی ہزار ہے۔ مطلب انیس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا رائڈر ہے جو کہ ایکسپینس نہیں ہے، مطلب یہ آپ کی پالیسی جب میچور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ایف آئی بی کی مد میں جتنی بھی ادائیگی کی ہوتی ہے وہ آپ کو اسپیشل ٹرمینل بونس کی صورت میں واپس کر دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کی عمر 33-34 سال سے کم ہے۔ جب آپ نے یہ پالیسی لی تھی۔ ایگزیکٹلی، اگر آپ 40 سال کی عمر میں ایف آئی بی لیتے ہیں تو آپ آلریڈی اتنا اس کا ریٹ پے کر رہے ہوتے ہیں کہ اسپیشل ٹرمینل میں ملنے والا بونس جو ہے نا وہ آپ کی رقم سے کم ہوتا ہے۔ اچھا انیس صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایف آئی بی کا رائڈر کس کس قسم کی میعادی پالیسیز کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے؟ انڈومنٹ پلان، ہول لائف انشورنس پلان، جوائنٹ لائف پالیسی، جیون ساتھی، شاد آباد اور چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان کا 75 ٹیبل جس میں بلٹ ان ایف آئی بی 24% شامل ہوتا ہے، یعنی کہ اس پلان کے توسط سے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے جس میں خصوصی طور پہ ایف آئی بی 24% شامل ہوتا ہے۔ ایف آئی بی کو آپ اپنی پالیسی میں سم ایشورڈ کے پرسنٹیج کے تناسب سے شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 10% ایف آئی بی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کاسٹ آپ کو ٹیبل میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی پالیسی میں شامل کریں گے تو آپ کو ملنے والا تحفظ سم ایشورڈ کا 10% ہوگا۔ ٹھیک ہے، سم ایشورڈ کے تناسب کو ہم مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 10% اگر آپ ایف آئی بی کو شامل کرتے ہیں تو وہ دراصل سم ایشورڈ کا 10% کوریج کی صورت میں خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو فیملی کو 10% ملتا رہتا ہے۔ صحیح، اور یہ بات بھی یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ ہر سال اس کی پرسنٹیج تو 10% ہوگی، لیکن پچھلے سال کی نسبت اس میں کچھ اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 7.5 گنا کے قریب اضافہ متوقع ہوتا ہے۔ مطلب انیس صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی پالیسی کے اندر 10% ایف آئی بی ایڈ کروایا ہو تو خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ کی صورت میں اس کی فیملی کو جتنی ٹرم باقی رہ گئی ہے اس کی پالیسی کی، ہر سال سم انشورڈ کا 10% جو ہے وہ سٹائپنڈ ملے گا، اور پچھلے سال جو رقم ملی ہے اگلے سال ملنے والی رقم اس رقم سے تقریباً کوئی 7.5% زیادہ ہوگی۔
اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ FIB آپٹ کرتے ہیں یعنی کہ پالیسی میں شامل کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹوٹل کوریج ہوتا ہے یعنی ٹوٹل سم اشورڈ وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ آپ 1 کروڑ سم اشورڈ کی پالیسی بغیر طبی معائنہ لے سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سے 40 سال ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1 کروڑ کی پالیسی میں FIB کو شامل کر لیا ہے تو پھر آپ پہ میڈیکل اپلائی ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ اس کے تحفظ کو بھی ٹوٹل سم اشورڈ میں شامل کیا جاتا ہے. صحیح. میری طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایسے افراد جن کی عمر 34 سے 35 سال ہے ان کو تو یہ رائڈر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی کاسٹ ان کی کور ہو جائے گی سروائیول کی صورت میں, اسپیشل ٹرمینل بونس جب ان کو میچورٹی پہ ملے گا. اس کے بعد اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو ایک اسٹریم آف انکم کی ضرورت ہوگی تو آپ کو یہ رائڈر لینا چاہیے. انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.